بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ گزشتہ کل کی تعلیم میں ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت یعنی اعتکاف کے فضائل کو سنا تھا۔ اسی میں ایک ایسی عظیم رات آتی ہے جسے قرآن کریم نے لیلۃ القدر کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلاش میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں کسی رات کے بارے میں اس قدر عظیم فضیلت کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ہم 1000 مہینوں کا حساب کریں تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک پوری انسانی زندگی کے برابر۔ گویا کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے اور دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائیں گے جیسے اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کی ہو۔ یہ حقیقت انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، وہ کئی 100 سال تک عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس امت کی عمریں نسبتاً کم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں ایسی بابرکت رات عطا فرمائی جس میں تھوڑی سی عبادت بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کم عمر کے باوجود اس امت کو اجر کے اعتبار سے بہت بڑا موقع عطا فرما دیا۔ اس رات کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، جو قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت، روشنی اور کامیابی کا پیغام ہے۔ قرآن کریم کی اس مختصر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اس رات کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بندوں کے دلوں میں اس رات کی قدر و اہمیت پیدا ہو جائے اور وہ اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے آخری دنوں میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں عبادت کا جوش ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کے قریب آتا ہے ویسے ویسے سستی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ محنت فرماتے، راتوں کو جاگتے، نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخری عشرے کو غفلت میں گزارنا مومن کی شان نہیں، بلکہ اس میں عبادت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے۔
اہل ایمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان راتوں میں نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و تسبیح کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، خاص طور پر گناہوں کی معافی اور ہدایت اور استقامت کی دعا کرے۔ عین ممکن ہے کہ ہمیں وہ مبارک رات نصیب ہو جائے جس میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ دنیا کی غفلت، کھیل تماشوں اور فضول مشغولیات میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ اس عظیم موقع کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سمجھداری یہ ہے کہ انسان دنیا کے چند دنوں کے فائدے کو چھوڑ کر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی قدر کرے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی، اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔